استقبال رمضان تیاری کرنی ہے، بس تیاری. گھر کے ماحول ایسے کریں کہ جیسے لگے کہ کوئی مہمان آ رہا ہے. بچے آپ سے پوچھیں کہ کوئی آ رہا ہے تو آپ انہیں بتائیں ہاں ہاں آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. اللہ پاک رمضان کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. روایات میں آتا ہے 11 مہینے اللہ تعالیٰ بندے کو پکارتا رہتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اے بندے میری طرف آ، اے بندے میری طرف آ. جب بندہ 11 مہینے نہیں آتا تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ پاک کا ایک نام رمضان بھی ہے. اللہ رمضان بن کے خود آ جاتا ہے، اللہ رمضان بن کے خود آ جاتا ہے. تبھی تو آپ دیکھتے ہو مسجدوں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں. اللہ فرماتا 11 مہینے اللہ ہم کو آوازیں دیتا ہے. ہم جب نہیں آتے، ہم میں سے بہت سارے لوگ جب نہیں آتے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں خود آ گیا ہوں اپنے بندے کو منانے. میں نے تو تجھے فرشتوں سے سجدے کروا دیے ہیں، تو پہچان تو صحیح اپنے آپ کو. میں نے تو تجھے فرشتوں سے سجدے کروا دیے ہیں. میں نے تو اس سے ٹکر لے لی جو جس نے چپا چپے پہ میری عبادت کی. اس نے تجھے سجدہ نہیں کیا تو میں نے اسے ملعون قرار دے دیا، لعین کہہ دیا اسے، فخرج اسے کہہ دیا دفع ہو جا یہاں سے. میں نے تو تیرے لیے اس سے ٹکر لے لی. آج تو نے اس سے یاری لگائی ہوئی ہے. آج تو نمازیں چھوڑ بیٹھا، آج تو فلم ڈرامے گانے باجے میں لگ گیا، جھوٹ غیبت چگلی میں لگ گیا، لاو لاب میں لگ گیا. میرا اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی. میں نے تو تیری وجہ سے اسے فخرج کہا، تیری وجہ سے. اگر وہ تجھے سجدہ کر دیتا تو مجھے تو وہ بڑا ہی پیارا تھا. میں تو تیری وجہ سے. اور آج اگر تو نے اس سے لگا، اگر آج ہم اس سے لگا لیں تو ہمیں فکر کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. استقبال رمضان میں اپنے دسترخوان سجا دے. 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں روزہ دار کو. حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک جب وہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے، دوسرا کل قیامت کو جب اس کو اجر دیا جائے گا اتنی خوشی حاصل ہوگی جس کی حد کوئی نہیں. اپنی بساط کے مطابق اپنے دسترخوان بھر دیا کریں. اللہ دینے والا ہے، ایسے نہ کہا کریں کچھ نہیں ہے. بڑا کچھ ہے، سارا کچھ ہی ہے، سارا کچھ ہی ہے. جب آپ پکا توکل کریں گے وہ انتظام و انصراف کرے گا. گھر جا کے آج سب نے کہہ دینا، جو انٹرنیٹ سے، کشف ٹی وی سے، ڈی وی ڈی سے درس دیکھ رہے ہیں، رمضان استقبال رمضان کا خطبہ حضور سرور کائنات کا دینا سنت ہے، اور سنت صحابہ کا سنت ہے. آقا کریم 29 شعبان المعظم کو یہ خطبہ دیا کرتے تھے استقبال رمضان کا ساری امت کو کہ تیاری کریں، رمضان کی تیاری کریں. اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. اس ماہ میں اگر کوئی کسی کو روزہ کھلوا دیتا ہے تو اللہ پاک اس کو حوض کوثر سے پانی پلائے گا. سیر کر کے روزہ اگر کھلوا دیتا ہے کسی کو، ویسے تو ایک کھجور سے، ایک دودھ کے گھونٹ سے حدیث پاک کا مفہوم ہے تو اس کو ثواب ملے گا، وہ اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی. لیکن اگر کوئی کسی کو سیر کر کے روزہ کھلوا دیتا ہے تو اللہ اس کو حوض کوثر سے پانی پلائے گا. وہ جو دن ہے اس میں اس کو پیاس نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی. کسی نہ کسی کو ضرور پیٹ بھر کے کھلا دیا کریں. اس میں یہ استقبال رمضان کی گھر کو ایسے نیڈ پتہ لگے، راشن لے کے آئیں، گھر میں چیزیں لے کے آئیں، بچوں کو پتہ لگے کچھ ہونے والا ہے. بچے پوچھیں کیا ہونے والا ہے، کوئی مہمان آ رہا ہے، انہیں بتائیں ہاں رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. اللہ پاک آپ کے گھر میں خود تشریف لے کے آ رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس عظمت والے، اس بزرگی والے مہینے کی پوری عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث قدسی ہے، اللہ کریم چاہتا ہے کہ ہم روزہ ترک نہ کریں. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندے روزہ رکھ. اگر روزہ کی حالت میں تو دنیا سے چلا گیا، میں تیری جگہ ایک فرشتہ پیدا کر دوں گا جو قیامت تک تیرے لیے روزے رکھے گا. کل جب تو قبر سے اٹھے گا میں سارے روزے لے کے اس سے تجھے دے دوں گا. اللہ کی چاہت کیا کہ ہم روزہ نہ ترک کریں، ورنہ اس حدیث پاک کی ضرورت نہیں تھی کہ اگر تو چلا بھی گیا روزے کی حالت میں تو میں تیرے نام کا ایک فرشتہ پیدا کروں گا، روزے محشر تک وہ روزے رکھے گا، کل قیامت کو سارے روزے لے کے تیرے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا. کہ ہمیں روزہ ضرور رکھنا چاہیے. اور اس طرح پھر تراویح بھی بڑی ضروری ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے کہا تیاری ہو جائے، 2 دن تو ہیں کہ ہم پورے زور و شور سے روزے کی بھی تیاری کر لیں اور تراویح کی بھی تیاری کر لیں. حضور غوث پاک بنیاد الطالبین میں اس حدیث پاک کو لیتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ اس کے راوی ہیں. آپ اللہ کے حبیب نے فرمایا عرش کے قریب ایک جگہ ہے جس کو خزیرۃ القدس بولتے ہیں. کیا جگہ؟ خزیرۃ القدس بولتے ہیں. وہاں اتنے نور کے فرشتے ہیں کہ جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جب نماز تراویح کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے ہم تراویح والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اللہ ان کو اجازت دے دیتا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر وہ کسی سے چھو جائیں یا کوئی ان سے چھو جائے، وہ جیسا بھی ہو ایسا خوش نصیب ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ زندگی میں کبھی بدبخت نہیں ہوتا. وہ جیسا اور میرا نہیں خیال کوئی بچتا ہو. اتنے فرشتے ہیں جن کی تعداد ہی
اور پورے 30 دن میں کوئی دن تو ضرور آپ کی ملاقات ہوگی، آپ سن جائیں گے۔ ایک بھی تراویح نہ چھوڑیے گا، ہمت نہ ہاریے گا، ہمت مردہ مدد خدا۔ جب آپ کمر باندھ لیں گے اور روزہ لگے نا تو کہتے ہیں روزے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ روزہ لگنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی، میں روزہ نہیں رکھتا مجھے لگتا پڑا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ روزہ لگے گا تو آپ اللہ سے جا لگیں گے۔ امام فرماتے ہیں حضرت میں نے جس دن بھی روزہ رکھا میرے لیے اللہ نے علم کا ایک باب کھول دیا، میرے لیے اللہ نے علم کا۔ روزہ زمین پہ اللہ کا کھانا ہے، اللہ کا کھانا ہے۔ اللہ کھاتا پیتا نہیں نا۔ جب آپ روزے میں ہوتے ہو نا تو آپ پھر اللہ کی صفت پہ ہوتے ہو، اللہ کی صفت پہ ہوتے ہو۔ اللہ پھر آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کوئی بندہ ہمیں آپرین جیسا ملے نا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو عمل ہم کرتے ہیں اگر ہم کو ایسا مل جائے ہمیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ وہ عمل جو اللہ کا کہ اللہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، جب ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو ہم اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، ہم بڑے اچھے لگتے ہیں۔ 40 سال لگتے ہیں صوفی بننے میں، روزہ 1 منٹ میں صوفی بنا دیتا ہے، روزہ 1 منٹ میں صوفی بنا دیتا ہے۔ صوفی کا مطلب کیا ہے؟ صوفی اللہ کے مشاہدے میں چلا جاتا ہے، صوفی کا یہ ایمان پختگی کی انتہا کو چلا جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور روزہ دار عصر کے وقت جب اکیلا ہوتا ہے چاہے تو جتنا مرضی پانی پی لے، کیوں نہیں پیتا؟ ہائے ہائے، وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو صوفی 40 سال میں سفر طے کرتا ہے وہ روزہ دار عصر کے ٹائم تک طے کر لیتا ہے، عصر کے ٹائم تک طے کر لیتا ہے۔ روزہ نہ چھوڑنا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ عاشق ہومی عشق نبامی، دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں، لکھ بدیاں تے ہزار اولا میں جانی باغ بہارا ہوں، منصور دے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہوں، سجدیوں سر نہ چاہیں باہو پاویں کافر کہن ہزاراں۔ یہ عشق ہے، اطاعت و فرما برداری ہے۔ جب تک عشق نہیں ہوگا روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ اللہ کا عشق پیدا کرے۔ اللہ پاک ہمارے اس استقبال رمضان کے خطبے کو اپنی بارگاہ بے کسرانہ میں قبول